بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ محمد بن سلمان کے اقتدار کے دن قریب ختم ہونے والے ہیں۔ آج ترکی کے پارلیمنٹ اجلاس میں ترکی صدر طیب اردگان نے خطاب کیا ہے۔ طیب اردگان نے کھل کر کہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ جمال خشوگی کو فل پلاننگ کے ساتھ مارا گیا ہے۔ محمد بن سلمان کے بندے پہلے سے ہی قونصل خانے میں موجود تھے۔ جب جمال خشوگی قونصل خانے ڈاکومنٹس لینے گئے تو وہاں پر ان کے بندوں نے جمال خشوگی کو انتہائی درندگی کے ساتھ قتل کیا اور باڈی کو انتہائی بری طریقے سے کاٹا گیا۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سعودی عرب جواب دے کہ اس دن 15 لوگ استنبول قونصل خانے آئے تھے اور کس وجہ سے چارٹرڈ فلائٹ سے آئے تھے۔ طیب اردگان نے کہا کہ ہمارے پاس کمپلیٹ ثبوت ہے جس میں آڈیو ریکارڈنگ ہے، اور وہ آڈیو ریکارڈنگ ابھی تک ہم نے کسی ملک کے ساتھ شیئر نہیں کی، لیکن ان قریب میں آڈیو پوری دنیا میں ریویل کروں گا۔ اور اگر سعودی گورنمنٹ نے ہمیں سچائی نہ بتائی اور یہ نہ بتایا کہ ان 18 لوگوں کے پیچھے کون ہے اور یہ قتل کس کے کہنے پر ہوا ہے۔ ادھر امریکہ، CIA، رو اور موساد اور اسرائیل اسی انتظار میں ہے کہ کب سعودیہ اور ترکی کے بیچ جنگ ہوگی تاکہ ہماری مشن کے امپورٹنٹ ٹارگٹ میں سے 2 ٹارگٹ بری طرح کمزور ہو جائے۔ ان کا مشن ہے دجال، اور پوری دنیا میں یہ میسج چلا جائے کہ مسلمان قوم کہ مسلم امہ جنگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ دوستو، اسرائیل مسلمانوں کو ہر صورت ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہر ممکن کوشش میں لگے ہیں۔ اسرائیل اب فائدہ اٹھا رہا ہے سعودی عرب کے اس کنڈیشن سے۔ ایک طرف سعودی گورنمنٹ کے ساتھ پشت پناہ مل رہا ہے تو دوسری طرف ترکی صدر طیب اردگان کے ساتھ مل کے اس کو اس چیز پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ سعودی حکام سے مطالبہ کرے تحقیق اور شفاف انویسٹیگیشن کے۔ CIA، رو اور موساد کے ایجنٹ اس وقت مکمل طور پر سعودی اور ترکی کیس میں انوالو ہو گئے ہیں اور بہت ہی بھیانک اور خطرناک جال بچانے لگے ہیں۔ امریکہ کھل کر اس لیے سعودی عرب کے خلاف نہیں بول سکتا کیونکہ اگر سعودی عرب نے امریکہ سے جوہری تجارت بند کی، اسلحے کی تجارت بند کی، تو امریکہ کے اندر ملین کی تعداد میں لوگ جاب لیس ہو جائیں گے۔ طیب اردگان نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی تحقیقات سے بالکل مطمئن نہیں ہیں اور ہماری انٹیلیجنس بالکل سعودی انٹیلیجنس کا ساتھ نہیں دے گی اور کسی قسم کے انویسٹیگیشن میں اس کا حصہ نہیں بنے گی۔ طیب اردگان کا یہ بیان ختم ہونے کی کچھ دیر بعد ترک میڈیا اسکائی نیوز نے انکشاف کیا ہے کہ ترکی کو جمال خشوگی کی باقیات مل چکے ہیں۔ اگر یہ واقعی سچ ہے تو سلمان بن محمد کا بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، طیب اردگان نے مزید کہا کہ سعودی قونصل جمال خشوگی کو قتل کرنے کے بعد قونصلیٹ کے جنرل کے گھر کے باغ کے اندر سے واقعات کو چھپایا گیا جو کہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ طیب اردگان نے سعودی قونصلیٹ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے قونصلیٹ جانا ہے اور چیک کرنا ہے، تو سعودی گورنمنٹ نے قونصلیٹ بند کیا تھا اور آج جب طیب اردگان نے پھر سے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم قونصلیٹ جائیں گے اور پوری دنیا کو ریالٹی بتائیں گے۔ طیب اردگان نے کہا کہ میں اگین سعودی گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بتایا جائے کہ جمال خشوگی کی لاش کہاں چھپائی گئی ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو ہم سخت ایکشن لیں گے اور معاملہ کافی حد تک خراب ہو سکتا ہے، اور جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کو سامنے لایا جائے اور یہ فائنڈ آؤٹ کرے کہ قتل کس کے کہنے پر ہوا ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے جب طیب اردگان کی ڈیمانڈ کی وجہ سے قونصل بند کیا تھا، لیکن جب سعودی گورنمنٹ نے سب کچھ کلیئر کیا قونصل سے، تب سعودی گورنمنٹ نے ترکی کو اجازت دی کہ وہ قونصلیٹ کے اندر جا سکتے ہیں۔ دوستو، CIA، موساد کے ایجنٹس نے محمد بن سلمان کے اپنی ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے جو کہیں نہ کہیں محمد بن سلمان کے خلاف ہے، اور ان کو بغاوت کرنے پر مجبور کیا ہے اور ان کو لالچ دیا ہے کہ ہم آل سعود کی بادشاہت کو ختم کریں گے اور فیوچر میں آپ لوگوں کے چانسز ہوں گے، اور بہت بڑی رقم ان کو لالچ کے طور پر دی ہے اور ان کو بغاوت کرنے پر مجبور کیا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ترکی انٹیلیجنس کو انفارمیشن دی ہے اور کہا کہ قونصلیٹ کے جنرل کے
کونسلیٹ کے جنرل کے گھر کے باغ کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ باغی لوگوں میں سے ایک نے طیب اردگان کو کہا ہے جمال خشوگی کو قتل میں یہاں تک کہ سعودی فوج کے جنرل بھی شامل ہے۔ یہ بات طیب اردگان نے اپنی تقریر میں کی ہے۔ آل سعود اب یہ کوششوں میں لگے ہیں کہ کسی طرح جمال خشوگی کے خاندان والوں کو پیسوں کا لالچ دے کر یہ معاملہ نپٹایا جائے، اور اتنی بڑی رقم دینے کو تیار ہے کہ جمال خشوگی کی فیملی کے اگلے 10-15 نسلیں بھی آرام سے کھا سکتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف CIA اور موساد اس ڈیل کو ناکام بنانے میں لگے ہیں کیونکہ ان کے اپنے مفاد ہے، اور سعودی گورنمنٹ کو ہر ممکن کوشش کر کے اپنے سامنے مکمل طور پر جھکنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، اور آئل سٹی اور جوہری کانٹریکٹ میں آل سعود کے ساتھ اپنے مفاد کی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو موقع ملا ہے اور وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ طیب اردگان بھی اس معاملے میں کافی زیادہ ایکٹیو ہے، اور وہ ہر حال میں سعودی گورنمنٹ سے کمپلیٹ انویسٹیگیشن نکلوائے گا۔ CIA اور موساد ایک بہت خونریز جنگ کروانے کے مشن پر ہیں۔ دونوں ایجنسیز کا ایک ہی مشن ہے کہ آل سعود کے خلاف سعودی عوام کو بھڑکایا جائے، اور انہوں نے آلریڈی اس مشن پر کام شروع کیا ہے اور محمد بن سلمان کی کچھ قریبی لوگوں کو اپنی طرف کر لیا ہے۔ دوستو، CIA اور موساد مل کے سعودی عرب میں لیبیا جیسے حالات کریٹ کرنے کے مشن پر ہے۔ جب قذافی کے خلاف CIA اور موساد نے ایک سیکریٹ تحریک شروع کی تو بہت سے لوگوں کو دونوں ایجنسیز نے گمراہ کر کے قذافی کے خلاف کر دیا اور حالات انتہائی حد تک خراب کر دیے، جس کا نقصان لیبیا ابھی تک اٹھا رہا ہے۔ دوستو، یہ یہودی قوم ہے ہی ایسی، یہ لوگ دجال کے پیروکار آنے والے وقت کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ دجالی فتنے کے لیے تمام مسلم امہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، جو کہ ایک چند کنٹریز کے، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ جو چند کنٹریز ہے، جو بعض مسلم کنٹریز کے اچھے ریلیشن ہیں، یہ ان کو بھی خراب کرنے کے مشن پر ہے، اور پوری دنیا میں مسلم کنٹریز کو کبھی بھی ایک ساتھ یونائٹڈ نہیں ہونے دینا۔ ان کا یہ مشن ہے کہ جو مسلم کنٹریز کے پاس اللہ پاک کی دیے گئے خزانے ہیں، یعنی گیس، تیل وغیرہ، یہ اگر ساری ان خزانوں کے ساتھ پوری مسلم کنٹریز ایک ہو جائے اور ان میں اتحاد ہو جائے تو مسلم کنٹریز کی دنیا پر بادشاہی آ جائے گی، اور پھر مسلم کنٹریز ہمیں بلیک میل کرنا شروع کریں گے، جس کی وجہ سے ان کا مشن فلاپ ہو جائے گا، کیونکہ یہ دجال کے پیروکار دجال کے آنے کے لیے مکمل تیاری کر رہے ہیں۔ ان دجال کے پیروکاروں نے پاکستان میں منظور پشتین کی شکل میں تحریک چلانے کی بہت بڑی کوشش کی، لیکن الحمدللہ وہ زیادہ دیر نہ چلی، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ عوام کو فوج کے خلاف کرنا، تاکہ ہاف سے زیادہ کام ہمارا ہو جائے۔ دوستو، آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ عبدالرزاق اچکزئی کی طرح CIA اور موساد منظور پشتین کو بھی یوز کر کے فارغ کریں گے۔ طیب اردگان کی تقریر کے بعد یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ آل سعود کی ڈیل کے چانسز صرف 2% ہے۔ ڈیل اگر ہو بھی گئی تو وہ بہت سخت شرائط پر ہوگی، اور کچھ عرصے بعد آل سعود کے خلاف تحریک چلائی جائے گی، جس کا کافی نقصان ہوگا سعودی سرزمین کو۔ اللہ پاک سلامت رکھے سعودی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے، لیکن یہ دجال کے پیروکار نہایت چالاکی کے ساتھ حالات خراب کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ معاملہ سولو ہو جائے، سعودی عرب کی سرزمین کو اللہ پاک ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔